बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 8 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस के अंदर होने वाले झगड़े के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अनग्रेटफुल को, नाशुक्रे को पनिश करने के लिए दो इकदामात फौरी तौर पर उठाए। एक तो यूक्रेन के लिए असलहे गोले बारूद की सप्लाई अमेरिका की जानिब से बंद कर दी गई, और दूसरा अमेरिका ने यूक्रेन के साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो भी अमेरिका ने बंद कर दी। अब ये जो असलहे गोले बारूद की सप्लाई बंद हुई है, तो इसके असरात तो जाहिर है कि यूक्रेन आने वाले चंद महीनों में महसूस करेगा, क्योंकि अभी यूक्रेन के अंदर जो ऑलरेडी अमेरिका का असलहा पहुंच चुका है, तो वो यूक्रेन के फौजी फ्रंट लाइन्स के ऊपर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंदर भी वो जो मिसाइल्स हैं वो इनसाइड कंट्री इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इंटेलिजेंस शेयरिंग के बंद होने का, तो वो असरात अभी से यूक्रेन जो है वो बड़े बुरी तरीके से महसूस करने लगा है, क्योंकि जब से अमेरिका ने ये इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद की, जाहिर है कि जब अमेरिका आपको नहीं बताएगा, इंटेलिजेंस शेयर नहीं करेगा कि रशिया आपके मुल्क पर हमला करने लगा है, या फिर आपके किस रीजन के ऊपर हमला करने लगा है, या फिर रूस के फौजी कहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पेशकदमी कहाँ पर है, जब ये इंटेलिजेंस आपको अमेरिका की मौसूल नहीं होगी, तो फिर यही हाल होगा। यूक्रेन का जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 200 ड्रोन हमले रशिया के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए, और 58 मिसाइल्स भी थे, यानी कि 250 से ज़्यादा जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो रशिया ने फायर किए हैं। और जब से ये इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका ने बंद की है, उसके बाद ये कोई पहला हमला नहीं था। मैं आपको बता चुका हूँ गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर भी कि शायद ही कोई लम्हा ऐसा हो कि रूस के हमले रिपोर्ट ना हो रहे हो, ना सिर्फ इनसाइड यूक्रेन बल्कि जो मैदान जंग है वहाँ पर भी रूस के फौजियों की पेशकदमी जारी है। इन स्ट्राइक्स का मैं आपको बता दूं कि 200 ड्रोन्स और 58 मिसाइल्स का रिजल्ट ये निकला कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, असलहे गोले बारूद के ठिकानों को रूस की जानिब से टारगेट किया गया। 14 हलाकतें जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो रिपोर्ट कर रही है, और हलाकतें बढ़ने का खतरा और खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि 50 से ज़्यादा जख्मी भी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से बताया गया। और इन स्ट्राइक्स के बाद जो रूस की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हो रही हैं, इन पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर अपने सोशल मीडिया पैगाम के अंदर ये लिखा कि जब से अमेरिका ने यूक्रेन को असलहा देना बंद किया है, या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद की है, तब से हम ये नोट कर रहे हैं कि रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा हमले कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं रूस के ऊपर टैरिफ्स और सैंक्शंस आयद कर दूंगा, और ये टैरिफ्स और सैंक्शंस जो हैं वो तब तक आयद रहेंगी रशिया के ऊपर जब तक एक जंग बंदी मुआहिदे पर दस्तखत नहीं कर दिए जाते। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि ट्रूथ सोशल के ऊपर इसने शेयर करने के बाद ये व्हाइट हाउस के अंदर आ गया, और इसने कुछ ऑर्डर साइन करना थे व्हाइट हाउस के अंदर, और वहाँ पर सहाफ़ियों ने इससे सवालात पूछे कि इसकी जानिब से अभी ट्रूथ सोशल के ऊपर इस तरह का पैगाम लिखा गया कि ये रशिया पर सैंक्शंस आयद कर देगा, टैरिफ्स आयद कर देगा, और रशिया का सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, क्योंकि रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है अमेरिका की पाबंदियों का, या फिर अमेरिका की इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद होने का। तो सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया इसी तरह का सवाल कि रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा हमले कर रहा है, तो क्या आप अब भी पुतिन पर ट्रस्ट करते हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। President Putin is bombing Ukraine. Yeah. Do you still believe him when he tells you that he wants peace? Yeah, no, I believe him. I believe him. I think we're doing very well with Russia. But right now they're bombing the hell out of Ukraine, and Ukraine, I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine. And they don't have the cards. They don't have the cards. As you know, we're meeting in Saudi Arabia on sometime next week, early. And we're talking, I find that in terms of getting a final settlement, it may be easier dealing with Russia, which is surprising because they have all the cards. I mean, they're bombing the hell out of them right now. And I put a statement in, a very strong statement. Can't do that. Can't do that. Mr. President, We're trying to help them. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने सहाफ़ी के सवाल पर यह जवाब दिया कि यूक्रेन से ज़्यादा ये रूस पर ट्रस्ट करता है। अब सहाफ़ी भी हैरान हो गए होंगे कि अभी जब ये अंदर बैठा हुआ था तो इसने ट्रूथ सोशल के ऊपर किस तरह का पैगाम लिखा। तो सहाफ़ी ने भी एफिशिएंसी झाड़ दी, लेकिन आगे से जवाब जो है वो यकसर मुख्तलिफ था। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया,
اور رشیا کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ رشیا تو پیس بھی کرنا چاہتا ہے، رشیا تو نیگوشیشنز کی ٹیبل پر بھی آنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی نہیں آنا چاہتا نیگوشیشنز کی ٹیبل پر تو وہ یوکرین ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ آگے بڑھتا گیا اسی طرح کی باتیں جو رپیٹ کرتا ہے کہ اگر میں صدر ہوتا تو یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا۔ بہرحال صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ یوکرین پر یہ جو پابندیاں آپ نے عائد کی ہیں، تو کیا رشیا کے یہ حملے، اس لیول کے حملے دیکھتے ہوئے جس کو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، تو کیا آپ یہ پابندیاں آگے بھی برقرار رکھیں گے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب کیا دیا، یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Mr. President, think that Vladimir Putin is taking advantage of the U.S. pause right now on intelligence and military aid to Ukraine? No, I actually think he's doing what anybody else would do. I think he wants to get it stopped and settled, and I think he's hitting them harder than he's been hitting them. And I think probably anybody in that position would be doing that right now. He wants to get it ended, and I think Ukraine wants to get it ended, but I don't see, it's crazy. They're taking tremendous punishment. I don't know that they want to settle. If they don't want to settle, we're out of there. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر پھر سے ویسا ہی جواب دیا اور صحافیوں کو سرپرائز مل گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر پوٹن کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ یہی کرتا۔ جب اسے پتہ لگتا کہ امریکہ کی مدد بھی بند ہو گئی، امریکہ انٹیلیجنس بھی شیئر نہیں کر رہا، تو پوٹن کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ پوٹن حملے کرے گا۔ لیکن یوکرین کیا کر رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پوٹن تو بالکل درست کر رہا ہے، پوٹن کے پاس تو کارڈز بھی ہیں اور وہ پلے بھی کر رہا ہے پوٹن، لیکن یوکرین کیا کر رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر یوکرین کا یہی ایٹیٹیوڈ رہا تو پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ ابھی تو نکلے نہیں ہیں، ابھی تو پاز ہے، ابھی تو پابندیاں جو ہیں وہ اس لیے لگائی گئی ہیں تاکہ یوکرین کے صدر کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے، اور منڈے کو ہونے والی جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین اور امریکہ کے آفیشلز کے درمیان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منڈے کو ملاقات ہونی ہے سعودی عربیہ کے اندر، اور یہاں پر امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے مزید تفصیلات اس ملاقات کے حوالے سے بتاتے ہوئے یہ کہا کہ میں بھی جاؤں گا، امریکہ کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی جائے گا، مارکو روبیو جو امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ بھی جائے گا، اور جو وٹکاف ہیں، جو اسٹیو وٹکاف ہیں، جو نمائندہ خصوصی ہیں برائے مشرق وسطیٰ، وہ بھی اس ملاقات کے اندر موجود ہوں گے۔ زیلنسکی سے بھی ملاقات ہوگی، لیکن مذاکرات جو ہیں وہ آفیشیل لیول پر آگے بڑھیں گے اور معاملات جو ہیں وہ طے کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور معاملات جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق طے ہو جائیں۔ اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دو مختلف اقدامات اٹھائے۔ ایک تو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر یہ پیغام دیا کہ میں رشیا کا سافٹ ویئر جو ہے وہ 2 منٹ میں اپڈیٹ کر سکتا ہوں، میں ٹیرفز عائد کر سکتا ہوں، میں سینکشنز عائد کر سکتا ہوں روس پر، اور پھر وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر یوکرین کے صدر کو پیغام دیا کہ اٹ ڈیپینڈس آن یو، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اگر یورپین کنٹریز کے بہکاوے میں نہ آتے ہوئے ڈیل پر اگر تم دستخط کر دو، ایز اٹ از دستخط کر دو، میری زبانی کلامی سیکورٹی گارنٹیز پر بھی اگر تم ٹرسٹ کرو تو تم فائدے میں رہو گے، کیونکہ تم نے دیکھ لیا کہ امریکہ کے بغیر یہ جو بھڑکے مار رہا ہے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون، اس نے کتنا بچا لیا تمہیں، کتنی انٹیلیجنس شیئر کر دی انہوں نے، کتنا اسلحہ، کتنے ایئر ڈیفنس سسٹم پرووائڈ کر دی۔ اگر یہی حال رہا تو 7 دن کی گیم ہے رشیا کے لیے، یوکرین کو مکمل طور پر کھا پی جائے گا رشیا، اور یہ فرانس کے صدر ہیں یا پھر جو یورپین کنٹریز ہیں یہ تڑیاں لگاتے رہیں گے کہ ہم تو بہت زیادہ پاورفل ہیں، یورپ تو روس کو بھی شکست دے دے گا، ہمارے پاس تو نیوکلیر ہتھیار بھی ہیں۔ تو خالی باتوں پر کان دھرنے سے بہت بہتر ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پیغام جو ہے وہ یوکرین کے صدر کو اس بہت امپورٹنٹ ملاقات سے قبل دے دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو فرانس جیسے کنٹریز ہیں، یہ جو نیٹو ممالک ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آرٹیکل 5 کی ضرورت پڑ گئی امریکہ کو ان فیوچر، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیٹو ممالک امریکہ کی مدد کے لیے پہنچیں گے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ وائٹ ہاؤس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ اب اس سٹیٹمنٹ کے جواب میں ایمینوئل میکرون نے یہ کہا کہ امریکہ کے جو ایلائز ہیں، ہم جو ہیں وہ ہم بہت زیادہ لائل ہیں، ہم بہت زیادہ لائل اتحادی ہیں، اور افغانستان کی مثال دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے اندر نیٹو ممالک، یہ پہلا وقت تھا کہ آرٹیکل 5 کا اطلاق ہوا 9/11 کے بعد، اور تمام کے تمام نیٹو ممالک نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں۔ تو اس طرف ریفر کیا فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے، اور یہ کہا
کہ ہم بہت زیادہ لائل ہیں. شاید آپ ماضی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, شاید آپ بھول گئے, لیکن شاید فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون بھی یہ بھول گئے ہیں کہ یہاں پر معصوم افغانوں پر بمباری نہیں کرنی یا ڈرون نہیں داغنے, بلکہ یہاں پر رشیا کے بموں کا مقابلہ کرنا ہے جو آپ سے نہیں کیا جا رہا. یہ جو 4-6 دن تھے جن دنوں امریکہ کی امداد بند ہوئی یا پھر انٹیلیجنس بند ہوئی, تو یورپ کا بھانڈا تو وہیں پر پھوٹ چکا ہے کہ یورپ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے بڑھ بڑھ کر, جیسے فرانس کے صدر باتیں کر رہے تھے کہ میں کلہ ہی کافی ہوں, پھر جو بالٹک سٹیٹس تھیں وہ یہ باتیں کر رہے تھے, بالٹک سٹیٹس کے سربراہان, کہ ہم تو روس کو شکست دے سکتے ہیں, ہم تو بہت زیادہ طاقتور ہیں. پھر ترکیہ کے صدر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میدان میں آ چکے ہیں, اور ترکیہ کے صدر نے یوکرین کا ساتھ دیا ہے کہ ایک تو ٹروس ہونا چاہیے, پھر جو سٹرونگ قسم کی سیکورٹی گارنٹیز ہیں وہ بھی یوکرین کو ملنی چاہیے, اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یوکرین کے ان مطالبات کو تسلیم کرنا چاہیے. اب ترکیہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان جو ہیں وہ جو ثالث بننے چلے تھے تو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے لفٹ نہیں کروائی. پھر شام کے اندر جس طرح کے معاملات ہیں, اور اس وقت بھی گزشتہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر یہ چھوٹے صہیونی کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ یہ بڑے صہیونی کا بھی ساتھ ہے. شام میں اس نے اپنے ٹینکس پہنچا دیے ہیں, اور آپس میں لڑنے کے تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹینکس اس کے فلسطینیوں کی مدد کے لیے نہیں نکلے, لیکن آپس میں لڑنے کے لیے تو یہ اپنے ٹینکس کیا, یہ اپنے جہاز بھی نکال لے گا. اگر یہ لڑائی جو شام کے اندر جو خانہ جنگی ہے اگر یہ اور بڑھتی ہے تو ترکیہ کے صدر جو ہے وہ اور آگے بڑھ جائے گا, لیکن اتنی آگے نہیں بڑھے گا کہ آگے اسرائیل آ جائے. ٹھیک اسی طرح سے یورپ کے اندر بھی یہ اتنی آگے, یہ ترکیہ یہ فرانس وغیرہ اتنی آگے نہیں بڑھیں گے کہ آگے روس سے ان کا سامنا ہو جائے. اور یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یوکرین کے صدر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر تم ان کے کانفیڈنس پر روس کے ساتھ یہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہو تو ڈیمو تو تم نے دیکھ لیا, 7 دن کے اندر اندر رشیا تمہیں کھا پی جائے گا امریکہ کی مدد اور امریکہ کی انٹیلیجنس کے بغیر. تو بندے کے بچے بن کر ان ڈاکیومنٹس پر دستخط کر دو. تو کیا یوکرین کا صدر یہ جو ڈیمو ہے یہ دیکھنے کے بعد کیا یوکرین کا صدر منڈے کو ان ڈاکیومنٹس پر دستخط کرے گا, یا پھر یورپ کے کانفیڈنس پر اسی طرح کے مطالبات ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یوکرین کی جانب سے رکھے جائیں گے؟ نظر رکھیں گے. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.